السلام علیکم۔ اچھا جناب، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک بیتی شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ اس کو سٹوری کہہ سکتے ہیں، بڑی مزیدار ہے، آپ کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا، لیکن یہ سٹوری 5 10 15 منٹ کی ہے، آپ کے لیے ایک سٹوری ہے، لیکن یہ سٹوری نہیں، ایک سبق ہے، اور آپ کے لیے میں نے اس کا نچوڑ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ جتنے منٹ کی بھی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس میں اپنا نچوڑ بتا دیا، لیکن میں نے اس کو پریکٹیکلی فیس کیا ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ تقریباً آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں چھٹی پہ تھا اور اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ جب میں صبح اٹھا، صبح جب سویرے 5 بجے کا ٹائم ہوا تو مجھے میری رائٹ سائڈ گردے میں مجھے تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، تو وہ تھوڑی دیر میں بڑھتی گئی حتیٰ کہ وہ اتنی بڑھ گئی کہ مجھے اس نے مجبور کر دیا لیٹنے کے اوپر، اور میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں دیوار پر سر پٹک رہا تھا، زمین پہ لیٹ رہا تھا، چارپائی پہ لیٹ رہا تھا، مجھے اتنی شدید تکلیف تھی۔ تو ہمارے جو دیہات ہے تو دیہات میں کئی قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے دیہات میں کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو فرضی ٹائم جن کے انجیکشن یا میڈیسن سے آپ کو جو پین ہے، درد ہے، اس کو آرام آ جاتا ہے۔ مقصد کہ وہ جو ڈاکٹر ہیں وہ زیادہ تر ہیں بخار وغیرہ کے، معدہ، پیٹ درد، اس طرح کے مسائل کے لیے۔ ابھی میں نے ڈاکٹر کو فون کیا، جب ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ کدھر؟ اس نے بولا میں گھر میں ہوں۔ میں نے بولا میں ادھر نہیں آ سکتا ہوں، مہربانی کریں آپ یہاں پہ آ جائیں اور آ کے مجھے چیک کریں میرے گردے میں۔ مجھے پتہ تو چل گیا کہ گردے میں تکلیف ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، انہوں نے آتے ہی پہلے تو 2 مجھے ٹیکے لگا دیے، جھڑ دیے بازو میں، پھر اتنی سی گولیاں انہوں نے ایک شاپر میں ڈال دی کہ یہ جناب کھا لیں تو آرام آ جائے گا۔ فرضی ٹائم جب انجیکشن لگے تو وہ پین کے انجیکشن تھے، درد کے لیے انجیکشن ہوتے ہیں، وہ لگے تو کافی مجھے بہتر محسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ چلو میں اس سے نارمل ہو رہا ہوں، بہتر ہو رہا ہوں۔ تو جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر بندے کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بس کوئی میڈیسن ہو، زہر بھی کوئی دینا اس تکلیف کو ختم کر دے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جناب والی تکلیف اور بڑھ گئی، جیسے ہی اس کا اثر انجیکشن کا ختم ہونا شروع ہوا تھا تکلیف پھر بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک اور ڈاکٹر کو فون کر دیا، پھر اور کو فون کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے 24 گھنٹے تکلیف میں گزر گئے۔ اس نے جو میڈیسن دی وہ بھی کھا رہا تھا، اگلا آیا اس نے بھی انجیکشن لگا دی، اگلا آیا اس نے میڈیسن دے دی، وہ بھی کھا رہا تھا، کھاتے 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 کھاتے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میرے گردے میں پتھری تھی، میرے گردے میں پتھری تھی۔ وہ پتھری ایسی تھی کہ وہ نہیں نکل رہی تھی۔ پتھری وہ اس قسم کی تھی کہ میرا ایک دانت چھوٹا سا ٹوٹ کر وہ پانی کے ذریعے میرے گردوں میں چلا گیا۔ تو وہ دانت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتھر، ابھی پتھر کو کون سی دوائی میڈیسن اس کو ختم کر سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے؟ تو کافی دن گزرنے کے بعد وہ میری جو پتھری ہے وہ نہیں نکل رہی تھی۔ تو میں ہفتہ 10 دن 15 دن بس میڈیسن کھاتا رہا ہوں، اور آخر کار جب تنگ ہو گیا تو میں نے بڑے ہاسپٹل کی طرف منہ کر دیا۔ ادھر بھی گیا تو جناب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرنے شروع کر دیے، پتھری ہے جی پتھری ہے، میڈیسن دے رہے تھے نکل جائے گی، لیکن وہ پتھری میری نہیں نکل رہی تھی۔ آخر میں ایسا ہوا کہ اتنی میڈیسن جب جس بندے نے کھائی ہو، یہ اتنی دوائی کھا لے، پھر اس کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو وہ تو میرا اس سے ڈائریکٹلی معدہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ آخر کار ایک میرے محلے میں ایک بندہ تھا، اس نے بولا یار آپ ایسا کریں، آپ کو پتھری ہے؟ میں نے بولا پتھری۔ اس نے بولا مجھے بھی پتھری تھی گردے میں۔ تو یہ ایک نارملی چیز ہے جو آج کل لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، پتھری۔ تو آپ ایسا کریں، جب آپ دودھ سوڈا بنائیں، دودھ سوڈا مراد یعنی کہ بوتل اس میں ڈال کے دودھ ڈال کے اس کو مکس کر دیں، مکس کر کے وہ زیادہ یعنی کہ اتنا پئیں کہ معدے میں اتنا پریشر بنے کہ وہ پتھری باہر آ جائے۔ لیکن میں نے ایسے ہی کیا،
مجھے 10-12 دن ہو گئے تھے، لیکن وہ پتھری نا اس نے اندر زخم کر دیے تھے، مثانے کے اندر بھی، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے جناب والا اس کو وہ جو شربت بنایا اور شربت میں نے پی لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لیٹا ہوا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے نا مثانے میں حرکت ہے، یعنی پتھری نے اپنی جگہ چھوڑی ہے۔ تو کلیہ کیا استعمال کیا اس پتھری کو نکالنے کا؟ اس محلے دار شخص اب بیتی میں اپنا بتایا کہ میں بھی اسی طرح آپ کی طرح نا میڈیسن کھا رہا تھا، پتھری باہر نہیں آ رہی تھی۔ پتھری کیسے آئے گی؟ آپ نے جب چھوٹا پیشاب کی آپ کو حاجت ہو، چھوٹا پیشاب جب آپ کو آ رہا ہو تو آپ نے اس وقت نہیں کرنا، آپ نے مثانے کے اندر پریشر بننے دینا ہے۔ جب پریشر بن جائے گا، آپ سمجھتے ہو کہ ابھی کنٹرول نہیں ہو رہا، تب آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے اور یہ پتھری نکل جائے گی۔ میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ایک صاف بوتل لی، اس کو صاف کیا، اس کو کاٹ دیا۔ اس میں نے جب ایسا محسوس ہوا کہ حرکت میرے مثانے میں ہوئی ہے تو میں کافی دیر پڑا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے چھوٹا پیشاب جب اس بوتل میں کیا پریشر کے ساتھ تو وہ پتھری نکل گئی۔ تو میں نے اس کو اصل میں پیشاب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پتھری کیسی ہے، کس طرح کی پتھری ہے اور کیسی چیز ہوتی ہے پتھری، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میں نے اس کو ضائع کیا اس پیشاب کو، تو اس کے آخر میں نا وہ چیز نکل آئی، پتھری۔ وہ جب میں نے دیکھا تو وہ میرا دانت کی ایک پچر تھی چھوٹی سی، یعنی کہ کبھی روٹی کھاتے ہوئے وہ ٹوٹ گئی، اور پانی جب میں نے پیا تو وہ گردے میں چلی گئی۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اتنا چھوٹا ذرہ تھا کہ اس نے مجھے بہت تکلیف دی۔ میں درد سے 10-12 دن کراہتا رہا ہوں، چیختا رہا ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر سے روح نکلی ہو تکلیف کی۔ تو 2-3-4 دن مجھے چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے بھی تکلیف آ رہی تھی۔ بہرحال وہ چیز تو میری نکل گئی، وہ دانت کا ٹکڑا تھا، مجھے پتہ چل گیا تو میرا دانت ٹوٹا ہوا تھا، اس کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی، اس پتھر جیسا تھا، دانت ایک پتھر ہی سمجھ لیں، پتھر کو کس نے اثر کرنا ہے میڈیسن میں۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ لگی کہ جب تک یہ پتھری نکلی اس تک میرا کام ہو چکا تھا میرے معدے کا، یعنی کہ دوائیاں کھا کھا کر میرا معدہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ میں مر رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس گیا، جو بھی دیکھتا تھا جناب علی وہ میڈیسن لکھ دیتا تھا، کسی کی اتنی میڈیسن کھائی، کسی کی کیا کھایا، کھاتا رہا میڈیسن کھاتا رہا، پھر تنگ ہو گیا۔ میں نے سوچا کسی بڑے ہاسپٹل میں چلتے ہیں اور ٹیسٹ کرواتے ہیں، یار میرے گردے کا مجھے لگتا ہے مسئلہ زیادہ بڑھ گیا۔ تو میں نام اس ہاسپٹل کا نہیں اٹھاؤں گا، نام میں کسی ڈاکٹر کا ذکر کروں گا، اس میں شفا اللہ نے دینی ہوتی ہے، ڈاکٹر انسانوں کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے اس کو اپنی ساری وہ کہانی سنا دی جو میرے ساتھ اب بیتی ہوئی تھی۔ تو اس قابل ڈاکٹر نے ایسا کیا، مجھے نا ٹیسٹ لکھ کر دے دیے، یہ ٹیسٹ کروائیں۔ اتنا کچھ بتانے کے باوجود میں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے معدے کا بتا رہے ہیں، اس نے مجھے نا ٹیسٹ لکھ کر دے دیے۔ ٹیسٹ میں نے کروا لی، 3 دن ان ٹیسٹوں کے پیچھے میں پڑا رہا۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں وہ رپورٹ، جب اس نے دیکھی تو اس نے ایسے دیکھا ہے میری طرف اور مجھے ٹیسٹ واپس کر دی۔ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کو مسئلہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، آپ مہربانی کریں۔ انہوں نے بولا آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گردے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے بولا سر یہ میرے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کھانے میں مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ کہتا جی یہ میں نے چیک نہیں کرنا، یہ آپ آگے چلے جائیں، آؤٹ ڈور میں چلے جائیں، وہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں وہ آپ کو چیک کریں گے۔ کمال ہو گیا میرے لیے۔ تو میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں میرے لیے رہنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا، رہائش کا مسئلہ تھا، اور 3 دن ہو گئے تھے میں بھٹک رہا تھا روڈوں کے اوپر۔ تو میں بہت پریشان ہوا کہ ابھی یہ نیا کٹا کھل گیا، ابھی اس کے پاس جاؤں گا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا رپورٹ کرے گا۔ بہرحال میں نے اس کی بات مانتے ہوئے ادھر کا رخ کر لیا، آؤٹ ڈوروں کا پتہ کرتے کرتے وہاں تک چلا گیا۔ جب میں اس آؤٹ ڈور میں گیا جس ڈاکٹر کو میں نے چیک کروانا تھا، جہاں پر جا کر دیکھا تو یقین مانے کہ ہزاروں کے حساب سے بندہ کھڑا تھا، ابھی پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ میں پریشان یہ دیکھ ہو گیا کہ میرا نمبر کب آئے گا۔ بہرحال میں نے کوشش کی، تھوڑی بہت جتنی محنت کی میں نے کوشش کی، کرتے کرتے میں جب اس کے پاس گیا ڈاکٹر کے پاس تو میں نے بڑی تسلی سے پریشانی کی حالت میں اس کو اپنا سارا احوال بتایا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب سنتے رہے تو بس اس نے 4 لکیریں کاغذ کے اوپر کھینچ دی اور مجھے بولا یہ میڈیسن لے لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابھی میں اس لیے پریشان تھا کہ یار مجھے 15 دن ہو گئے، ذلیل ہو رہا ہوں، دھکے کھا رہا ہوں اور ان کے پاس آیا ہوں،
امید لے کر انہوں نے بتایا بغیر نہ کوئی ٹیسٹ نہ بات نہ کچھ نہیں بتایا، اور کہتے ہیں یہ دوائی لے لیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کتنے دن کی لے لوں؟ کہتے ہیں جتنے کی مرضی لے لیں، یعنی کہ دوائی کا بھی کوئی اسٹیمیٹ نہیں بتایا کہ کتنے دن آپ نے کھانی ہے۔ میں گیا جناب 15 دن کی میڈیسن لے لی۔ 15 دن کے بعد جناب والا میں نے 15 دن میڈیسن کھائی، میں ویسے کا ویسا، کوئی اثر نہیں۔ ابھی پھر میں اس کے پاس جا نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ بہت دور تھا، تقریباً کچھ 100-120 کلومیٹر دور تھا، اور وہ ڈاکٹر وہاں پہ جانا، رہائش کا مسئلہ، کھانے پینے کا، سب چیزیں میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے سوچا ادھر کسی کے ڈاکٹر کے پاس جاتے، جہاں بھی جاتا تھا معدے کا بتا رہے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا تھا کہ آپ کو مسئلہ کیوں ہوا، کتنی دیر تک ہوگا، کتنی دیر آپ میڈیسن کھائیں گے۔ آخر کار ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس میں چلا گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ کی بات بتا رہا ہوں بھائی، آپ لوگ غور سے سنیں، یہ سٹوری نہیں ہے، یا بیتی ہے، اور حقیقت میں بات بتا رہا ہوں۔ اتنا مسئلہ مجھے تھا نہیں جتنا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے ہو گیا۔ بارکیف میں کسی اور پرائیویٹ اسپتال میں چلا گیا، وہاں پر ایک معدے کا ڈاکٹر آتے تھے، معدہ جگر وغیرہ کا، ان کے پاس چلا گیا۔ تو میں نے اپنے جو ٹیسٹ کیے ہوئے تھے، جو میڈیسن کی رپورٹیں تھی، وہ جو میڈیسن کھائی تھی، وہ سارا اس کے آگے رکھ دیا۔ اتنا گتھا تھا وہ، تو بہت پیسہ لگا چکا تھا، بہت ٹائم برباد کر چکا تھا، اور بہت ہی دوائی کھا چکا تھا۔ ابھی حالت میری بہت خراب ہو چکی۔ ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے بتانا شروع کیا تو ڈاکٹر صاحب نے میرے بتانے پوری بات سننے سے پہلے میڈیسن لکھ کے میرے آگے رکھ دی۔ میں یہ سن کے حیران ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے اور میں بتاتا چلا گیا، وہ سنتے چلے گئے، لیکن ان ڈاکٹر صاحب کو پتہ چل گیا تھا، اصل میں ڈاکٹر ٹھیک تھے، وہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے معدے کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی دباؤ کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب معدہ افیکٹڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کے دماغ پہ زیادہ اثر کرتا ہے، تو آپ ایسی حالت میں چلے جاؤ گے جیسے پاگل بندہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو جیسے ہی میں نے سٹوری بتانی شروع کی تو اس نے شروع کی 4 باتوں کا سنتے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اس نے میڈیسن دیکھی۔ تو میں نے لاسٹ میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے دوائی پہلے لکھ کے دے دی ہے، میری بات تو ابھی مکمل ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کا، اب یہ دوائی کھائیں، اب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنے دن کھائیں؟ آپ کو جناب 6 مہینے کورس کرنا پڑے گا۔ لو جی، 6 مہینے کا سنتے ہی میری تو جان نکل گئی کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہوگی۔ 6 مہینے میں کام کاج کیسے کروں گا؟ 6 مہینے میں رہوں گا کیسے؟ 6 مہینے میں دوائی کیسے کھاؤں گا؟ دوائی کے لیے پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ برکیف ایسے تیسے کر کے میں نے وہ چیز لے لی۔ 3 مہینے میڈیسن کھانے کے بعد کورس ہو چکا تھا 3 مہینے کا، 6 مہینے ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد میں کسی شاپ پر گیا، میرے پاس میڈیسن ختم تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ گولی ہے اتنے ایم جی کی؟ اس نے بولا نہیں جی اتنے ایم جی کی تو نہیں، اس سے کم ایم جی کی ہے، میں دے سکتا ہوں۔ میں نے بولا نہیں یہ تو اتنی ایم جی کی لکھی ہوئی ہے، مجھے یہی چاہیے۔ اس نے بولا یہ تو دماغ کی میڈیسن ہے۔ تو میں اس کی بات سٹور والے کے سن کے حیران ہو گیا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں، مجھے معدے کا مسئلہ ہے، دوائی میڈیسن میں معدے کی کھا رہا ہوں، پرابلم مجھے معدے کی ہے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ دماغ کی دوائی کھا رہے ہو۔ لیکن وہ سٹور والا تو سچا تھا، ڈاکٹر نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ میڈیسن میں نے اسے نہیں لی۔ میں نے بولا پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے میرا کورس کر رہے ہیں اور ان سے مشورہ ضروری ہے۔ تو نیکسٹ ویک میں اس کے پاس چلا گیا، سنڈے کو وہ آتے تھے ہاسپٹل میں پرائیویٹ، تو صبح سویرے پہلا نمبر ہی میں نے لگا دیا، مجھے اتنی جلدی تھی، پریشانی تھی، میں فرسٹ ٹائم اس کے پاس چلا گیا۔ جب اس کے پاس میں چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے جاتے ہی کہا سر یہ جو میڈیسن آپ نے لکھی کس چیز کی ہے؟ تو بڑی حیرانگی سے ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا ہے تم وہ کافی بہتر لگ رہے ہو مجھے۔ ڈاکٹر صاحب ہنس رہے تھے اور کہہ رہے کافی بہتر لگ رہے ہو۔ تو میں اس سوال کا جواب ڈاکٹر سے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ جو میڈیسن کھلا رہا ہے وہ کس چیز کی کھلا رہا ہے بھائی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ جو میڈیسن لکھی ہوئی ہے میری یہ تو دماغ کی ہے۔ تو میں اور پریشان شارٹ ہو گیا کہ سر یہ دماغ کی کس طرح ہے، مجھے تو معدے کا مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بھائی معدہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ دماغی طور پہ اتنے ڈسٹرب اور اتنے پریشان تھے کہ جس حالت میں آپ تھے اگر میں یہ میڈیسن نہ دیتا تو ہو سکتا ہے آپ اپنا نقصان بھی پکار لیتے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میں نے معدے کی تو جو میڈیسن ہے وہ تو میں نے بند کر دی آپ کی، آپ نے یہی کھانی اور مزید 2 مہینے کھاتے رہے، انشاءاللہ آپ کافی بہتر ہے۔
تو یہ سبق ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میدا تو ابھی بھی میرا خراب ہوتا ہے، لیکن وہ میں مینٹلی طور پر تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا تھا، تو میں نے 15-20 دن وہ میڈیسن کھائی۔ 15 دن کے بعد میں نے سوچا جب میرا میدا ٹھیک ہے تو مجھے دماغ بھی میرا ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تو ایسے پیسہ ضائع کی، میں نے میڈیسن چھوڑ دی۔ لو جی میڈیسن جیسے چھوڑ دی، ذہن کو مینیج کرنا شروع کیا، دن بہ دن بہتر، دن بہ دن بہتر، دن بہ دن بہتر، تو میں نے میڈیسن بھی چھوڑ دی اور میں بہتری کی طرف آ گیا، اپنے ورک کام کی طرف میں نے دھیان دینا شروع کر دیا۔ تو یہ تھی میری اب بیتی۔ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں، میڈیسن لکھ دیتے ہیں، ہم لوگ زیادہ اسی چیز سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، بتاتے کچھ نہیں ہے، بس میڈیسن کھلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر کو تو نہیں پتہ ہے نا کہ اس نے یہ میڈیسن کہاں سے لینی ہے، پیسے کہاں سے لے گا، ان کا تو ایک پروفیشن ہے، اگر وہ اس چیز کو دیکھیں تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹر مریض کا علاج کر سکتا ہے، مریض سے دوستی نہیں کر سکتا، اگر مریض سے دوستی کرے گا تو پھر اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اور یہی آج کی تھی میری ویڈیو، امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔